अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इससे पहले एक वीडियो में हमने बात की कि मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर मुसलमान हुकूमतें जो हैं वो नामूसे रसालत के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं। फ़्रांस की जानिब से जो गुस्ताखी की गई, जो खाके शाया किए गए दोबारा से, और उसके ऊपर ख़ास तौर पर जो उनकी फ्रेंच गवर्नमेंट है और इमैनुअल मैक्रोन के जो बयानात हैं उनको लेके किस तरीके से गवर्नमेंट्स हैं वो रद्द अमल दे रहे हैं। अब बात करेंगे कि बेहसियत मुसलमान जो यूरोप के मुसलमान हैं वो इसमें किस हद तक अपना अमल दखल उनका है या किस हद तक वो रिएक्ट कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटा सा कंपैरिजन कर लें कि पहले हम कहाँ पर खड़े थे और अभी हम कहाँ पर खड़े हैं। 2015 में इसी तरह का वाक़या होता है और इसी तरह के कार्टून बनाए जाते हैं चार्ली हेब्डो की जानिब से, और काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अब यूरोप की बात करें तो सिर्फ यूरोप में तकरीबन 60 लाख, एग्जैक्टली अगर बात करें तो 57 लाख से थोड़ा सा ऊपर नीचे ये मुसलमान वहाँ पर बसते हैं। 57 लाख में से 2015 में जब एहतजाज किया गया तो पेरिस में, अब आपको बताएं कि यूरोप में इनके 29 ममालिक और इनका आपस में जो मुआहदे हैं, जो इनका आपस में ताल्लुक है, उसके मुताबिक ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं आपस में इन बिटवीन दीज कंट्रीज़। तो आपस में इनको ना तो वीज़े की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ड्यूटी अदा करनी पड़ती है। अगर आप एक ट्रेन पे बैठते हैं, एक गाड़ी पे बैठते हैं, तो आप आराम से, जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करें तो आप पेशावर से कराची जा सकते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं, इसी तरह आप यूरोप के किसी भी मुल्क में बआसानी जा सकते हैं। आपको अलग से वीज़ा लेने की या कोई इस तरह का ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 60 लाख मुसलमान ऐसे समझें कि फ्रांस में रह रहे हैं या यूरोपीय ममालिक में रह रहे हैं, तो उनके लिए मूव करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। यही वजह है 2015 में जब गुस्ताखी की जाती है तो उस वक्त तकरीबन 10 लाख के करीब मुसलमान इकट्ठे होते हैं, पूरी दुनिया के लीडर वहां पर इकट्ठे होते हैं और एहतजाज किया जाता है। और उस वक्त जब एहतजाज किया जाता है तो तब उस तरह का रिएक्शन, उस तरह की हड हरामी जो है, हट धर्मी कह लें, वो हमें ना फ्रेंच गवर्नमेंट की जानिब से नजर आई और ना ही दीगर ममालिक की जानिब से हमें नजर आई। लेकिन अभी देखें, इतनी बड़ी बात हुई और सिर्फ एक इदारे की नहीं, पूरी गवर्नमेंट और पूरा एक माइंडसेट जो है वो मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वहां पर आपको मुसलमानों का वो इज्तिमा जो हमें 2015 में नजर आया वो नजर नहीं आएगा। इसकी क्या रीजन है कि मुसलमान, अगर जस्ट इमेजिन के अगर पूरी दुनिया में बाइकॉट की मुहिम चल रही है, पूरे मुसलमान जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर नाला दिखाई देते हैं, गुस्से में हैं, तो अगर यूरोप के 60 लाख में से 1 लाख बंदा भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता और एहतजाज करता तो उनके साथ जस्ट इमेजिन के कितने लोग उनकी सपोर्ट के लिए वहाँ पर मौजूद होते। लेकिन हमने देखा कि तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है और 7 से 8 अक्टूबर को ये तमाम तर इशू चला, जिसमें एक 18 साल लड़के की जानिब से गुस्ताख जो टीचर था उसका सर जो है वो तन से जुदा किया गया। लेकिन तब से लेके अब तक कोई भी उस तरह इकदाम नहीं उठाए गए। उल्टा जो भी इकदाम किए गए वो फ्रांस की हुकूमत की जानिब से किए गए। एक तो उन्होंने उस मस्जिद को बंद कर दिया, मरकजी मस्जिद, उसको 6 माह के लिए बंद कर दिया, जिसका उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि जब ये मामला उठता है और उस वक्त जब गुस्ताखी की जाती है तो गुस्ताख को कत्ल करने के लिए, उसका सर तन से जुदा करने के लिए इस मस्जिद से ऐसी तकारीर की गई जिन्होंने प्रोवोक किया लोगों को। साथ में उन्होंने उस फैमिली के एक मेंबर को भी गिरफ्तार किया है। जब ये तमाम तर जो मामला हाईलाइट किया गया उसकी वो रीज़न था, मेन सोर्स वो बंदा था, ये वो फर्द था जिसका बेटा उस क्लास में पढ़ता था जहां पर सैमुअल पैटी नामी टीचर की जानिब से गुस्ताखी की गई। उसने अपने घर पे जाके बताया और उसकी वीडियो उसने रिकॉर्ड की, जो कि वो वीडियो बाद में जो उसके पेरेंट्स थे, फादर उसका था, उसने सोशल मीडिया पर अपलोड की। तो तकरीबन 7 अक्टूबर को ये पहली वीडियो अपलोड की जाती है। 10 अक्टूबर को जाके वो सैमुअल पैटी नामी टीचर जो है वो डेफिमेशन का केस करता है और उसके बाद आगे जाके 15 अक्टूबर के करीब दोबारा से जाके एक और वीडियो अपलोड की जाती है और उसमें मुतालबा किया जाता है। तब जाकर लोगों को पता लगता है कि असल में हुआ क्या था। तो उस बंदे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जिस बच्चे ने कत्ल किया था, इसको हलाक किया था, उसको भी गोली मारकर शहीद कर दिया गया था।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری باتیں ہوئیں، اتنے سارے واقعات ہوئے، لیکن وہاں پر مسلمانوں کی جانب سے ہمیں کہیں پر بھی نہ تو اکٹھ نظر آیا، نہ ہی کوئی احتجاج نظر آیا۔ اور اگر آپ جسٹ امیجن کریں کہ یہ وہ یورپ ہے، یہ وہ ویسٹرن اور یہ وہ دوگلا پن ہے جس میں اس سے پہلے آزادی اظہار رائے کی بات کی جاتی ہے، تو بھائی آپ کی آزادی اظہار رائے وہیں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں پر آپ 1 ارب مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتے ہو۔ اگر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے۔ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اگلے بندے کی پرائیویسی شروع ہوتی ہے وہاں پر آپ کی فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن جو آپ کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جائے کہ دوسری جانب ایک 1.5 ارب کی کمیونٹی ہے، 1.5 ارب کی عوام کھڑی ہے، ان کے سینٹیمنٹ کو آپ ہرٹ کرتے ہو تو آپ کی فریڈم آف سپیچ جو ہے یہاں پر ختم ہونی چاہیے۔ لیکن ہمیں یہاں پر دوہرا اور دوگلا پن نظر آتا ہے جس میں پورا یورپ، فرانسیسی حکومت اور دیگر جو ممالک ہیں وہ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رجب طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں لگ رہا ہے جس طرح کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ صلیبی جنگوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بحیثیت مسلمان اور یورپ کے مسلمان خاص طور پر وہاں پر اکٹھے کیوں نہیں ہو سکے؟ اگر وہ اشارہ کرتے، ہزاروں کی تعداد، لاکھوں میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بھی اکٹھے ہو جاتے تو جسٹ امیجن کہ کتنی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ مسلمان کھڑے ہوتے۔ لیکن جہاں سے آگ اٹھی، جہاں سے یہ سارا شور اٹھا، وہاں پر لوگوں کی جانب سے، مسلمانوں کی جانب سے اس طرح آواز بلند نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس اس وقت بھی ہٹ دھرمی پر ہے، اس کی جانب سے ان تمام تر اقدامات کے اوپر ندامت نہیں دکھائی جا رہی، اس کے اوپر کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اور اگر یورپ کے مسلمانوں کی بات کریں تو آپ جب یورپ میں جاتے ہیں اور اس سے پہلے جو فرانس کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، 1965 میں ایک ان کی جانب سے ادارہ بنایا جاتا ہے جہاں پر مینٹلی ال لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر پاکستانی جہاں جو مسلم کنٹری سے لوگ جاتے تھے ان کو رکھا جاتا تھا، اور ان کے اوپر جتنے مظالم ڈھائے جاتے تھے تو ان کے پاس جسٹ یہ آپشن رہ جاتا تھا، یا تو آپ اسلام کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ نے اسلام کو رکھنا ہے تو پھر آپ کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، اتنی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ آپ کے لیے وہاں پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ جسٹ یہ دیکھیں کہ وہاں پر یورپ میں رہنے کے لیے 2 سٹینڈرڈ ہیں، یا تو آپ جس کو سو کال فرینچ لائف سٹائل کہا جاتا ہے یا تو آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں، تو یا پھر آپ یہ وہاں پر اپنی ذلت کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس سے پہلے مخلوط جو حجاب کے اوپر پابندی لگی تب بھی ہمیں اس طرح احتجاج نہیں ملا، 60 لاکھ مسلمان ہیں لیکن وہاں پر احتجاج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس کے علاوہ جو گے میرج ہے اس کا جو ایکٹ پاس کیا گیا اس کے اوپر بھی احتجاج ہمیں نہیں ملا۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم وہاں پر اپنا وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر پا رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ حکومتی لیول پہ بہت سارے ممالک کی اپنی مجبوریاں ہیں، حکومتیں مسلمانوں کے بیانیے کو لے کر آگے نہیں چل رہی، لیکن مسلمانوں کو انڈیویجول لیول کے اوپر جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ تو یہ ایسے کہہ لیں کہ یہ وہ چیزیں، وہ باتیں یا وہ پیشگوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں جو کہ اللہ کے نبی نے اپنے دور میں کی تھی، اور کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اسلام جو ہے وہ اسلام نہیں بلکہ مسلمان وہ زوال پذیر ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان تو بہت تعداد میں ہوں گے لیکن اسلام پر چلنے والا، اسلام کے لیے کٹ مرنے والا جو ہے ان کی تعداد، وہ گروہ جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے۔ تو آج ہمیں وہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ تقریباً 1.5 ارب کی آبادی، 1.5 ارب مسلمان، اور ایک وہ ملک جس کے پاس جو کہ ان روایات کی پاسداری کا دعویٰ کرتا ہے، سیکولر بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان اقدار کو بھی وہ اس طرح اس کی پاسداری نہیں کر پاتا۔ فرانس کی بات کر لیں تو فرانس نے سیکولر ہونے کا دعویٰ کیا، 1905 میں ان کی جانب سے چرچ اور حکومتی امور جو ہیں ان کو الگ کیا گیا، ایک قانون بنایا گیا، اور یہی ایک بیس بنا جو ایمینول میکرون نے بیانات دیے، اور اس کی جانب سے کہا گیا کہ دسمبر میں وہ اس 1905 والے قانون کو مزید سٹرینتھن کریں گے۔ تو اگر بات کریں تو جو فرینچ ریولیوشن ہے جو کہ آج کے جدید دور کی جو 18ویں صدی میں جس کا آغاز ہوتا ہے، آج کے جدید جمہوریت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ سیکولر جو کانسیپٹ تھا، سیکولر جو ریاستیں بنی، اس کا بانی سمجھا جاتا ہے فرانس کو۔ تو اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں، تھوڑا سا بیک پہ جائیں تو
صرف فرینچ ریولیوشن میں اتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، اتنا خون بہا کہ انسانی تاریخ میں تمام قتل عام، تمام جو خون ریزی ہے اس کو اکٹھا کیا جائے تو ایک جانب یہ فرینچ ریولیوشن تھی جس میں اتنا زیادہ خون بہایا گیا۔ اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نائجیریا میں جب قبضہ کیا گیا فرانس کی جانب سے تو وہاں پر آج کے دور میں بھی اتنا قتل عام کیا گیا کہ وہاں پر جن لیڈرز کو، جن مسلمانوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کی کھوپڑیاں وہ فرانس منتقل کی جاتی ہے اور ان کو ایک میوزیم میں رکھا جاتا۔ تو مان لیا کہ اس وقت اس طرح کا ماحول نہیں تھا، پرانا ماحول تھا، دور جاہلیت تھا، لیکن ابھی تو آپ دعوے دار ہیں سیکولر بننے کے، ابھی تو آپ دعوے دار ہیں کہ آپ نے ہی جمہوریت کو جنم دیا، تو ابھی آپ ان اقدامات کی مذمت کریں، ابھی آپ ان اقدامات کو ختم کریں۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ٹرافیز کے طور پر وہ وہاں پر وہ کھوپڑیاں موجود ہیں جس میں مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان لیڈرز کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو وہاں پر شہید کیا گیا تھا۔ تو ایک طرف تو یہ اگریشن کی بات کرتے ہیں، ایک طرف یہ بات کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پہ کہ یہ سیپریٹ کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی کو، ہمارے اتحاد کو، تو دوسری جانب مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ تو اس کے اوپر صرف ایک فکرے میں یہی کہا جا سکتا ہے، رجب طیب اردوان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کوٹ کروں گا کہ یہ صلیبی جنگوں کی تیاری کی جا رہی ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور ہم اسی سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ تو اس میں مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور ایک پیج پر آنا پڑے گا، اور انشاءاللہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی منافقت ہمیں کچھ ممالک کی جانب سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، تو عنقریب یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ مسلم امہ کو لیڈ کون کرے گا۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، کیا مسلمان اس ایک بات کے اوپر جس کے لیے ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے ہم مسلمان ہیں، اس کے اوپر اکٹھے ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ امید ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ناموس رسالت پر کٹ مرنے کی توفیق دے، اور ان منافقوں کو جو ہمارے بیچ میں موجود ہیں ان کو اس تمام تر پروسیس سے ہم سے الگ کر دے، ان کی منافقت کھل کر سامنے آ جائے۔ انشاءاللہ جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔